تو چلیے دوستو، آج ہم لوگ شروع کرنے والے ہیں اردو کا MCQ کا سوال نامہ۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ MCQ کلاس 10 کا جو ہے وہ ہے 2 پارٹ میں ایگزام ہوا تھا، ٹرم 1 اور ٹرم 2۔ ٹرم 1 میں آپ کو سوال نامہ ملا، جبکہ ٹرم 2 میں سوال نامہ میں ہی آپ کو جوابات بھی لکھنے تھے۔ تو چلیے آج اس کا جوابات ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں، کیا کیا جوابات درست ہوگا۔ آپ لوگ جلدی سے ملا لیجئے۔ تو پہلے ہم لوگ یہ عبارت پڑھ لیتے، اس کے بعد ہم لوگ اس کا آنسر دیں گے۔ شاعری انسان کا مہذب ترین اظہار ہے۔ جب سے دنیا وجود میں آئی ہے، انسان نے اظہار کی راہیں تلاش کرنا شروع کی ہیں۔ حرف، صورت سے الفاظ تک کے سفر میں انسان نے جو طرز اختیار کیا، ان میں ایک آہنگ ہمیشہ موجود رہا ہے۔ تہذیب کا سفر بنیادی طور پر اظہار سفر ہے۔ انسان جیسے جیسے مہذب ہوتا گیا، اس کا طریقہ اظہار مختلف فنون کی شکل میں ڈھالتا گیا۔ فنون ہی اس کے تہذیبی سفر کے مختلف مرحلوں کا پتہ دیتے ہیں۔ چنانچہ غاروں میں کھودی ہوئی ابتدائی تصویروں اور تحریروں سے معاصی بعد کی شاعری تک انسانی شاعری کا سراغ لگایا جائے تو قدیم ترین تہذیبیں اچھی شاعری سے سجی ملیں گی۔ مہذب انسان کا طریقہ اظہار کی شکل و صورت میں ڈھالتا گیا تو فنون شاعری انسان کا کیسا طریقہ اظہار ہے؟ تو یہ ایک مہذب طریقہ اظہار ہے۔ قدیم ترین تہذیب کس صنف سے سجی ملی ہوئی ہے؟ تو شاعری سے سجی ہوئی ملی ہے۔ ہمیشہ انسان کی دلچسپی کس چیز سے رہی ہے؟ تو شاعری سے انسان کی دلچسپی ہمیشہ رہی ہے۔ خواجہ صاحب کو کہاں جا کر دین کی تبلیغ کرنے کی بشارت ہوئی؟ تو ہندوستان میں وہ دین کی تبلیغ کرنے کے لیے آئے تھے۔ حضرت خواجہ داتا گنج کا مزار کہاں ہے؟ تو مزار لاہور میں ہے۔ خواجہ صاحب کا لقب کیا ہے؟ تو لقب کیا ہے؟ غریب نواز، خواجہ غریب نواز۔ جس فعل میں کام کا اثر صرف کام کرنے والے یعنی فاعل ہی تک محدود رہے، کون سا فعل کہلاتا ہے؟ تو اسے ہم لوگ فعل لازم کہتے ہیں۔ جس فعل کا فاعل معلوم ہو، اس کو ہم کون سا فعل کہتے ہیں؟ اسے فعل معروف کہتے ہیں۔ عمران کھا رہا ہے، یہ جملے فعل کی مثال ہے، فعل معروف۔ شام میں پھول مت توڑو، یہ جملہ کس فعل کا نمونہ ہے؟ تو یہ فعل منفی کا نمونہ ہے۔ جس فعل میں کام کرنے سے منع کیا گیا ہو، اسے کون سا فعل کہتے ہیں؟ تو اسے فعل نہیں کہتے ہیں۔ کلام میں 2 یا اس سے زیادہ ایسے الفاظ اکٹھا کرنا جو ایک دوسرے کی ضد ہو، یہ کون سی صنعت کہلاتی؟ تو اسے ہم لوگ صنعت تضاد کہتے ہیں، جس میں ایک دوسرے کے الٹ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ رشوت یا سودا لینا فعل کی کون سی مثال ہے؟ تو یہ فعل مرکب ہے۔ زید نے احمد کو مارا میں احمد کیا ہے؟ تو احمد مفعول ہے یعنی آبجیکٹ۔ محاورہ باغ باغ ہونا کے کیا معنی ہے؟ باغ باغ ہونا یعنی بہت خوش ہونا۔ دل بھر آنا کے کیا معنی ہے؟ دل بھر آنا یعنی غمگین ہونا۔ درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا۔ مندرجہ بالاسار میں کون سی صنعت کا ذکر ہے؟ یہاں پہ پرنٹنگ مسٹیک ہو گیا، یہ صنعت کی جگہ صنف لکھ دیا گیا ہے، تو اسے آپ لوگ تو یہ کون سی صنعت ہے؟ یہ صنعت تضاد ہے۔ اس میں ایک دوسرے کے ضد الفاظ استعمال کیے گئے، اچھا اور برا ایک دوسرے کے ضد ہے۔ اور یہ قول کس کا ہے؟ یہ قول غالب کا ہے۔ آب آب ہونا محاورے کے کیا معنی ہے؟ آب آب ہونا یعنی شرمندہ ہونا۔ آب کے معنی ہوتے ہیں پانی۔ عید کا چاند ہونا محاورے کا کیا معنی ہے؟ بہت دنوں کے بعد ملنا۔
تو اگلا سوال ہے مندرجہ بالعبارت کے سبق سے ماخوذ ہے، تو یہ آپ کو عبارت پڑھ لینی ہے۔ تو عبارت یہ سر سید کا بچپن سے لیا گیا اور اسے لکھا الطاف حسین حالی نے۔ تو آپ لوگ ایک بار عبارت کو اچھی طرح سے پڑھ لیجئے۔ مذکورہ بالعبارت کے مصنف کون ہے؟ تو اس کے مصنف ہے الطاف حسین حالی۔ سر سید کو کس نے پالا؟ تو کس نے پالا؟ ماں بی بی نے سر سید کو پالا۔ ماں بی بی کے انتقال کے وقت سر سید کی عمر کتنی برس تھی؟ تو سر سید کی عمر اس وقت 5 برس تھی۔ انتقال سے قبل کون سا شربت پلایا تھا؟ تو فاصلے کا شربت پلایا تھا۔ لفظ فروتنی کے کیا معنی ہیں؟ فروتنی کے معنی ہے عاجزی۔ یہ رباعی سے لیا گیا جس میں یہ شعر تھا: رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے۔ لفظ صدا کے کیا معنی ہیں؟ تو جب بھی صدا آپ کو صاد سے لکھا ملے تو اس کے معنی آواز ہیں، اور جب بھی سین سے ملے تو اس کے معنی ہے ہمیشہ۔ تو اس میں کیا ہو جائے گا؟ لفظ صدا کے کیا معنی؟ یہ صاد سے لکھا گیا اس لیے اس کے معنی آواز۔ لفظ صدا کے کیا معنی ہے؟ یہ سین سے لکھا گیا، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ہے ہمیشہ۔ انیس کے آبا و اجداد کہاں کے رہنے والے تھے؟ تو انیس کے جو آبا و اجداد ہیں، بزرگان ہیں، وہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ وہ دہلی کے رہنے والے تھے۔ غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ تو غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ دنیا کا انمول رتن کس کا پہلا افسانہ ہے؟ تو یہ منشی پریم چند کا افسانہ ہے۔ کس بولی سے اردو زبان کا خاص تعلق ہے؟ تو کھڑی بولی سے اس کا تعلق ہے۔ شیخ محمد ابراہیم کا تخلص کیا تھا؟ تو ان کا تخلص ذوق تھا۔ لفظ حیات کے کیا معنی ہے؟ حیات کے معنی ہے زندگی۔ لفظ قضا کے کیا معنی ہے؟ قضا کے معنی ہے موت۔ فقیر کس وقت آرام کرنے کا عادی تھا؟ تو فقیر دوپہر کے وقت آرام کرنے کا عادی تھا۔ منگو کون تھا؟ تو منگو ایک کوچوان تھا۔ یہ جو کردار ہے وہ نیا قانون سے ہے۔ منگو نیا قانون افسانے کا کردار ہے۔ سر سید کا بچپن کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ تو یہ ایک سوانح ہے۔ گاندھی جی نے اپنا اعتراف نامہ لکھ کر کس کے حوالے کیا تھا؟ تو اپنے والد کے حوالے کیا تھا گاندھی جی۔ چوری اور اس کا کفارہ، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے اپنی خوشی چلے۔ مندرجہ بالشعر کے شاعر کون ہے؟ تو اس کے شاعر کون ہے؟ ذوق، ابراہیم ذوق۔ تو آج کا ویڈیو ختم ہوا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ کلاس 10 کا اردو کا کویشچن بہت ہی ایزی تھا۔ آپ لوگ مجھے لگتا ہے سب 35 میں کم سے کم 40 نمبر تو ضرور لے آئیں گے، اور مجھے امید ہے کہ جو سبجیکٹیو ہے وہ بھی اچھا گیا ہوگا۔ تو آپ لوگ کو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کا کتنا صحیح ہوا۔ شکریہ۔